لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نام آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ کچھ ہی دنوں میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے آنے اور جانے والے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں، یعنی زائر ہیں جو باہر کے لوگ ہیں، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ الغرض دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے، ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا، وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے، اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں۔ سلطان روتے ہوئے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسے تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار کو بلایا اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ اے رضا ہر کام کا ایک
ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔